اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 11، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور اس کا اختتام یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ جو کچھ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جاننے والا ہے۔ پارے کے آغاز میں اپنی ہی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے مختلف بہانوں کا تذکرہ کیا۔ پارے کے اختتام پہ اللہ ذوالجلال کی ظاہر باطن سے خوب واقف ہونے کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو زبان کے الفاظ سے مختلف حیلوں، مختلف بہانوں سے ریز کرنے کی بجائے، مٹانے کی بجائے عمل سے ریز کرنے کی کوشش کریں۔ خوبصورت نیت کے ساتھ عمل جتنا خوبصورت ہوا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال عمل کرنے والوں کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے خوبصورت نیت کے ساتھ عمل کیا کریں۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ کون سے عمل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں جن سے انسان رب کے تعلق سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ پہلا عمل جن سے بندہ رب کا بن جاتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں ارشاد ربانی ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ، رسول اللہ کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ دوسرا عمل پکی سچی توبہ کرنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ رب العزت نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4418 نمبر روایت، جس میں اللہ رب العزت نے 3 شخصوں کے حال پہ جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب زمین فراخ ہے لیکن ہم پہ تنگ ہے، توجہ فرمائی وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا ذکر قرآن مجید کے ان الفاظ سے کیا، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صداقت کو قبول فرماتا ہے، یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرا رب کس طرح توبہ قبول فرماتے ہیں؟ سیدنا کعب بن مالک کی زبانی سنیے، صحیح بخاری 4418 نمبر روایت، کہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاریاں عروج پہ ہیں، سوچا کل تیاری کروں گا، وہ کل ہی بن جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپسی تشریف لاتے ہیں۔ میرے جیسے غزوہ سے پیچھے رہ جانے والے 80 کے قریب لوگ تھے، زبانوں پہ صداقت نہ تھی، معافی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں فقم حتیٰ یقضی اللہ فیک، چلے جاؤ میرا رب فیصلہ فرمائے دے گا۔ 40 دن گزر گئے،
وہ 40 دن بھی کیسے تھے؟ لوگوں کو جب حکم نبوی ہوا کہ ان سے کلام تک نہ کیجیے، فجتنبن الناس، لوگ تھے کہ اجنبی ہو گئے، تغیروا لنا، لوگوں کے رخ جو تھے وہ پھر گئے، بدل گئے، حتی تنکرت لی فی نفس الارض، ساری دنیا ہی بدل گئی۔ ایسے نازک موقع پہ مجھے پھسلانے کے لیے غسان کے بادشاہ کا خط پہنچتا ہے جسے میں نے تنور میں جلا دیا تھا۔ 40 دن کے بعد پیغام پہنچتا ہے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 50 دن گزر گئے، نماز فجر گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، دم گھٹا جا رہا تھا، زمین باوجود وسعتوں کے تنگ ہوتی جا رہی تھی، آواز بلند ہوتی ہے، یا کعب بن مالک ابشر فخررت ساجدا، اے کعب خوشخبری ہو کہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں، پیغمبر کائنات کے پاس پہنچتا ہوں۔ امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ؟ قال لا بل من عند اللہ، معافی آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا بل من عند اللہ، اللہ ذوالجلال کی جانب سے، یہ تیری توبہ قبول ہوئی ہے، اس نے تواب الرحیم ہونے کا حق ادا کیا ہے، سچ کے بول تھے، توبہ کا انداز تھا، میرے رب نے قرآن بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی سچ بولنے کی، صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام، نیک عمل اختیار کرنا، جو اسی پارہ میں ذکر ہوا ہے، 105 نمبر آیت سورہ توبہ کی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا، سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین۔ پانچواں کام، اللہ پہ ایمان رکھنا، سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی ہے، وبشر المؤمنین، ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ پارہ نمبر 10 ہے۔ پھر ہم پیغمبروں کو ایمان کو جو بچا لیتے ہیں، اس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ دین کو سمجھنا اور پھیلانا، سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ 7واں کام ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 123 میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 63-64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط و مربوط کرنا، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ، یہ 8واں کام ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط اور مربوط ہو، کیونکہ قرآن شفا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، رہنمائی کرنے والی، ایمان والوں کے لیے رحمت، اللہ پر توکل رکھنا۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، کثرت سے دعا کرنا، سورہ یونس آیت نمبر 85-86 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات عطا فرما، آمین۔ صدق دل سے آہو زاری کرنا 11واں کام ہے، سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ارشاد ربانی ہے، فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین۔
چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا۔ ایمان لانے کی وجہ سے عذاب ٹل گیا، ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ بخشش طلب کرنا یہ 12واں کام ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں ارشاد ربانی وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اب آتے ہیں، یہ وہ اسباب تھے جو رب العالمین اپنا بنا لیتے ہیں۔ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے میرا رب کسی کو اپنا نہیں بناتا؟ رب کی رحمت دور، رب العالمین کی ذات دور ہو جاتی ہے اس سے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ پہلا، وہ بدنصیب بدبخت ہے جو شرک کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114 میں بیان کیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر خدا ان کو جو دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ پیغمبر کو جو نبی ہے میرے جناب محمد رسول اللہ، اور جو ایمان لائے اس نبی پر، ان کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں کہ ان یستغفروا للمشرکین، یہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔ امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرا سبب ذکر کیا جن سے رب سے بندہ دور ہو جاتا ہے، رب اپنا نہیں بناتے، اس شخص کو اپنا نہیں بناتے جو کفر کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 4 میں والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، آپ نے سنا بما کانوا یکفرون، جو آخرت کا انکار کرتا ہے رب سے دور۔ سورہ یونس آیت نمبر 7-8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اللہ پہ جھوٹ مانتا ہے۔ چوتھا سبب ہے سورہ یونس آیت نمبر 6-9 میں ارشاد ربانی ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے جناب محمد رسول اللہ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقت سے پہلے توبہ نہ کرنا، سورہ یونس آیت نمبر 91، 92، 93 میں ارشاد باری تعالیٰ جو آپ نے سنا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، یہ فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا معبود نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کہتا ہے آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب ڈوبنے لگا، غرغرہ سے پہلے، وقت آ جاتا ہے غرغرہ کا، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ غرغرہ سے پہلے یعنی موت کو حلق سے پہلے بندہ توبہ کر لے تو اللہ معافی کی گنجائش دیتے ہیں۔ جب لیکن موت آنے کا وقت ہو، یہ حدیث کا ذکر تھا، جب موت آنے کا وقت ہو تو اللہ پھر بندے کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے، اس لیے موت سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے سرکشی کرتا رہا، مفسدوں میں داخل رہا، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بعد سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ یہ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پارہ نمبر 11 جو اپنی تکمیل کو ہے، جس سے چند چنیدہ نکات کا میں نے ذکر کیا ہے، خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے، ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے میرا رب انسان کو اپنا بنا دیا کرتے ہیں، ان سے اجتناب کریں جن سے انسان رب کے تعلق محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے بھائی منصب کو اجازت دیے، تب تک کے لیے والسلام۔